کہ یہ سنت سے یہاں پر مراد عشر من الفطرت سے یہ حدیث وارد کس مقام میں ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو وذکر منها المضمضۃ والاستنشاق، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 چیزوں میں سے مضمضہ اور استنشاق کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پتہ لگا کہ بھائی یہ مضمضہ اور استنشاق جو ہے یہ کیا ہیں، یہ سنت ہے۔ ذرا نیچے دیکھیں، یہ جو حدیث ہے یہ مکمل نقل کی ہے انہوں نے عن عائشہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، یہ اس میں ہے 6 کے حاشیے میں۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم عشر من الفطرت، حدیث دیکھ لی، عشر من الفطرت، قص الشارب، قص الشارب یہ مونچھوں کو کم کرنا، ہاں قص الشارب، واعفاء اللحیۃ داڑھی کو بڑھانا، والسواک مسواک کرنا، والاستنشاق بالماء ناک میں پانی ڈالنا، وقص الاظفار ناخن کاٹنا، وغسل البراجم براجم کو دھونا، یہ جو رؤوس و اصابع ہے یہ بھی شامل ہے اس میں، اور یہ جو یہاں پر بل سے پڑ جاتے ہیں نا یہ جوڑوں میں، اس کو بھی براجم کہتے ہیں، تو ان سب جگہوں کو دھونا، ونتف الابط اور بغلوں کے بالوں کو نکالنا، وحلق العانہ اور زیر ناف بالوں کو حلق کرنا۔ اچھا، وانتفاض الماء اور گویا کہ پانی، وانتفاض الماء اور پانی گویا کہ ان جگہوں میں ڈالنا، یا انتفاض کہتے ہیں یہ چھینٹیں جو پانی کی ہو جاتی ہے نا ان کو انتفاض۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ تو 9 ہو گئی ہیں، گن لیا آپ نے، یہ 9 ہو گئی ہیں، انتقاض نہیں ہے، انتفاض۔ راوی کہتے ہیں کہ 9 تو میں نے شمار کر دی ہے، 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں، 10ویں چیز عشر من الفطرت فرمایا تھا نا، 10ویں بھول گیا ہوں، تو اس میں کون سی چیز نہیں آئی؟ مضمضہ نہیں آیا، ختان بھی نہیں آیا، دوسری روایت میں ختان ہے، سمجھ میں آئیے، لیکن مضمضہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہاں مضمضہ بھول گئے ہیں، تو مضمضہ اور استنشاق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں نا کہ 10ویں مضمضہ ہو، اگر 10ویں مضمضہ نہ ہو تو پھر تو ایک چیز آ جائے گی اس میں، سمجھ میں آ گئی ہے، تو 10ویں مضمضہ ہے، تو مضمضہ اور استنشاق یہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور نے سنت چیزیں گنی ہیں نا ان میں مضمضہ اور استنشاق کو گنا ہے، تو پتہ لگا کہ غسل کے اندر یہ چیزیں سنت ہیں، یہ ان کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ ولنا ہماری دلیل، ہم کہتے ہیں فرض ہے، مضمضہ اور استنشاق، منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے غسل کے اندر۔ ولنا قولہ تعالی، ہماری دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے،
اللہ کا یہ قول ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم، دیکھیں کنتم میں خطاب ہے مکلفین کو، مکلفین کو خطاب ہے کہ اگر تم جنب ہو، تمہاری حالت جنابت والی ہو، تو اے مکلفین تم کو کیا کرنا ہے؟ فَطَّهَّرُوا، اطہار کا امر ہے، فَطَّهَّرُوا۔ اب آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کسی کلمے میں اگر الفاظ یعنی حروف زیادہ ہیں تو حروف کی زیادتی جو ہے وہ معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ کسی کلمے میں اگر حروف زیادہ ہیں، دیکھیں ایک بیان ہے اور ایک تبیان ہے، دونوں میں تبیان میں حروف زیادہ ہے نا، اور بیان میں اسے کم ہے، تو بیان میں وضاحت بھی کم ہوگی تبیان سے۔ تبیان خوب واضح، خوب وضاحت، اور بیان میں یہ خوب کا لفظ نہیں ہوگا، وضاحت۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں فَطَّهَّرُوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَطَّهَّرُوا، تو جب فَطَّهَّرُوا فرمایا تو الفاظ زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نفس طہارت کا تو حکم نہیں دیا، فَطَّهَّرُوا، سمجھ آئی؟ تو حروف کو زیادہ کر دیا کہ نہیں زیادہ کر دیا کلمے میں؟ جب حروف زیادہ ہوئے تو معنی بھی زیادہ مراد ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اے مکلفین اگر تم جنابت میں ہو تو اپنے بدن کو خوب پاک کرو، اور دیکھیں فَطَّهَّرُوا میں کوئی فرمایا ہے کہ تم خوب پاک کرو اپنے ہاتھ کو، کسی جز کی تخصیص کی ہے نہیں۔ تو جب کسی جز کی تخصیص کا ذکر نہیں ہے، پتہ لگا مراد جمی بدن ہے، مراد جمی بدن ہے۔ کیونکہ مکلف کو خطاب فَطَّهَّرُوا میں بھی، کنتم میں بھی، تو مکلف نام ہے مجموع بدن کا، مع روح۔ اب روح تو ایک معنوی چیز ہے، تو جو چیز محسوسات میں سے، ظاہر میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا بدن ہے۔ تو فَطَّهَّرُوا سے میں جب مراد مکلف کو، اور مکلف نام ہے کس کا؟ اس پورے ڈھانچے کا، کسی ایک جز یا دو جز یا تین جزوں کا نام تو مکلف نہیں ہے۔ تو کوئی اس سے مراد لے کہ بھئی کھوپڑی کو صاف کرو، ترجمہ غلط ہے، سمجھ آئی؟ یا کھوپڑی سمیت جو ہے وہ ہاتھ اور پیروں کو صاف کرو، ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ ہاتھ پیر اور کھوپڑی ملا کر یہ مکلف ہے۔ فَطَّهَّرُوا میں خطاب ہے مکلفین کو، تو مکلفین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو خوب پاک کرو۔ تو اب مکلف تو کیسے پاک ہوگا؟ کہ اس کا جمی بدن پاک ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب جمی بدن جب مراد ہو گیا اس میں، اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو دیکھو جمی بدن کے اندر منہ بھی داخل ہے، ناک بھی داخل ہے۔ جمی بدن کے اندر منہ بھی داخل ہے، ناک بھی داخل ہے۔ تو فَطَّهَّرُوا کے حکم سے گویا کہ مضمضہ اور استنشاق بھی ثابت ہو گیا، فرضیت جیسے جمی بدن کے اوپر پانی بہانا ثابت ہو گیا فَطَّهَّرُوا سے۔
اسی طرح مضمضہ اور استنشاق بھی اسی سے ثابت ہو گئی، اسی فتح و حرو سے ثابت ہو گیا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا بھائی تم مضمضہ اور استنشاق اگر ثابت کرتے ہو فتح و حرو سے اور اس کی فرضیت کا حکم دیتے ہو، ہاں، تو جمیع بدن میں تو یہ آنکھیں بھی داخل ہیں، کان بھی داخل ہیں، اس کے اندر بھی پانی ڈالو، آنکھیں بھی داخل ہیں، اس کے اندر بھی پانی ڈالو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کو بھی فرض قرار دو پھر، جیسے ناک کے اندر پانی ڈالنے کو فرض کہتے ہو، مضمضہ منہ کے اندر پانی ڈالنے کو فرض کہتے ہو، تو یہ بھی تو سوراخ ہیں، تو فتح حرو میں یہ بھی پھر داخل ہوں گے۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الا انما تعذر ایصال الماء الیہ خارج، ہاں بے شک سارا بدن داخل ہے، فتح و حرو کا حکم سارے بدن پر لاگو ہے، سارے بدن پر لاگو ہے، مضمضہ اور استنشاق بھی اس میں داخل ہے، لیکن جہاں پانی پہنچانا متعذر ہو وہ خارج ہوگا۔ پانی پہنچانا متعذر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ضرر لازم آتا ہے، اس سے ہاں ضرر لازم آتا ہے۔ تو اب اگر آنکھ میں پانی ڈالتے ہو تو آنکھ تو اندھی ہو جائے گی، 2-4 مرتبہ تو ڈال لو گے، سمجھ میں آ گئی؟ اور علماء نے لکھا بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا کیوں ہوئے تھے آخری عمر میں؟ ہاں کیوں نابینا ہوئے تھے؟ فرماتے تھے کہ وہ یہ آنکھ کو گیلا کرنے میں مبالغہ کرتے تھے، یعنی پانی ڈالتے تھے، نابینا ہو گئے، تو اس کا ضرر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ضرر انسانی پر انسان کو مکلف نہیں کہ تم اپنے آپ کو، تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تو ہلاکت میں نہ ڈالو نا، خود اپنے آپ کو اندھا نہ کرو۔ اور کان میں پانی ڈالو گے تو 2-4 مرتبہ تو معاملہ چل جائے گا، لیکن آخر کار بہرے ہو جاؤ گے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر پانی پہنچانا متعذر ہے، یعنی اس میں ضرر ہے، اس لیے وہ فتح حرو کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور جہاں ضرر نہیں ہے، جیسے منہ میں ڈالنا، جیسے ناک میں ڈالنا، وہ اس کے اندر فتح حرو کے اندر داخل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مضمضہ اور استنشاق جو ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کی فرضیت اسی آیت سے ثابت ہو گئی ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ کہا تھا، دیکھا چونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سنت میں سے ہیں، حدیث سے ثابت ہوا کہ سنت میں سے ہیں، تو آگے امام شافعی نے فرمایا کہ اسی لیے یہ وضو میں کیا ہیں دونوں سنت۔ تو جب وضو میں دونوں سنت ہیں تو پتہ لگا کہ غسل میں بھی سنت ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وضو کا مسئلہ اور ہے، غسل کا مسئلہ اور ہے۔ دیکھیں فرمایا بخلاف الوضوء لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، وضو کا مسئلہ اور ہے کہ دیکھو وہاں جو چیز فرض ہے، واجب بمعنی فرض، میں نے آپ سے کہا تھا کہ واجب بمعنی فرض آتا ہے، تو جو چیز وہاں پر فرض ہے وہ کیا چیز ہے؟ غسل الوجہ، فرض۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ واجب بمعنی فرض آتا ہے، تو جو چیز وہاں پر فرض ہے وہ کیا چیز ہے؟ غسل الوجہ، فاغسلوا وجوہکم۔ تو چہرے کا دھونا
وضو میں کیا ہے؟ فرض. اور چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے دیکھو والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، منہ کا باطن، ناک کا اندر حصہ، ان دونوں سے مواجہہ نہیں ہوتا ہے. یعنی فیس ٹو فیس جب آپ ملتے ہیں، آپ کا چہرہ جو کسی سے ملاقات کے وقت آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو آمنا سامنا منہ کے اندر سے ہوتا ہے، ناک کے سوراخوں سے ہوتا ہے نہیں. تو جب ان دو چیزوں سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا تو لہذا یہ فرائض میں داخل بھی نہیں ہے. مواجہہ جس چیز سے ہو وجہ اس کو کہتے ہیں، آمنا سامنا جس چیز سے ہو وجہ اس کو کہتے ہیں. تو وجہ کا دھونا وضو میں کیا ہے؟ فرض. اور ان دونوں سے تو مواجہہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وجہ میں یہ داخل نہیں ہے. تو جب وجہ میں داخل نہیں ہے تو ان کا دھونا فرض بھی نہیں ہے. تو جب فرض نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ من السنت. وہ جو حدیث ہے کہ عشر من الفطرت، اس کا محمل یہ ہے. وہ وضو کے باب میں ہے، کیونکہ وہاں وہ فرائض میں داخل ہو نہیں سکتا دونوں. تو جب دونوں فرائض میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو حدیث کام آ گئی ہمارے. آیت میں تو داخل نہیں ہوئی دونوں. فاغسلوا وجوہکم میں تو یہ مضمضہ، یہ جو منہ کا اندر حصہ ہے اور ناک کا اندر کا حصہ ہے، یہ فاغسلوا وجوہکم کے حکم کے اندر تو نہیں آئی. تو جب نہیں آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرما دیا کہ عشر من الفطرت، تو وہاں سنتوں کو حضور نے بیان کر دیا. تو وہ حدیث وضو کے متعلق ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو حدیث پیش کی ہے وہ غسل کے متعلق نہیں تھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جناب لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، وضو کے اندر واجب ہے یعنی فرض ہے وجہ کا دھونا. والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، اور مواجہہ جو ہے، مواجہہ وہ ان دونوں میں، دونوں کون سے؟ منہ کا اندر حصہ، ناک کا اندر حصہ، ان میں وہ منعدم ہے یعنی ہے ہی نہیں، منعدم ہے. تو جب مواجہہ منعدم ہے، ہاں، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ یہ وجہ میں داخل نہیں ہے، وجہ میں داخل نہیں ہے. تو جب وجہ میں داخل نہیں ہے بھائی، کیوں کہ مواجہہ منعدم ہے. کیوں داخل نہیں ہے؟ کہ مواجہہ منعدم ہے. تو جب مواجہہ منعدم ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہ بدن کا باطنی حصہ ہے تو یہ منہ اور ناک ہیں تو وجہ کا جز ہے نا. تو جب وجہ کا جز ہے اور آپ اس کو وجہ سے نکال رہے ہیں تو ظاہری جز جو ہے وہ تو وجہ ہے. تو آپ اس کو جب وجہ سے نکال رہے ہیں کہ مواجہہ منعدم ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ تو باطنی حصے ہیں پھر بدن کے آپ کے نزدیک. تو جب باطنی حصے ہوئے
تو باطنی حصوں کا دھونا تو سنت بھی نہیں ہے. بہت سے باطنی حصے آپ کے اندر کتنا باطن ہے, تو باطنی حصص کا دھونا سنت ہوتا ہے غسل میں, کیا نام ہے اس کا, وضو میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا غسل میں فرض ہوتا ہے. پھر تو یہ وضو میں سنت نہیں ہونا چاہیے, غسل میں فرض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وجہ کا بدن کے ظاہری حصے کا جز ہی نہیں ہے. تو جب بدن کے ظاہری حصے کا جز نہیں ہے تو پھر یہ تو دونوں جگہ سے نکال لینا چاہیے. غسل میں فرض نہیں ہونا چاہیے, وضو میں سنتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ دونوں. یہ ایک سوال یہاں کہ یہ جو عبارت صاحب ہدایہ کی ہے کہ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ, وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ. اس عبارت پر سوال ہوتا ہے کہ مواجہہ تو یہاں منعدم ہے. تو جب مواجہہ منعدم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وجہ کا حصہ ہی نہیں ہے. تو جب وجہ کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو غسل سے بھی نکال دو اور وضو سے بھی, دونوں کو نکال دو. بدن کا ظاہری حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو باطن میں چلا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کا اس عبارت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ, ہاں کہ ان دونوں میں مواجہہ منعدم ہے رأساً بالکلیہ, کبھی بھی مواجہہ میں یہ نہیں آتے, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات مواجہہ میں آ جاتے ہیں دونوں. جب آپ کا منہ کھلا ہو, کسی سے مل رہے ہیں اور منہ کھلا ہو, تو مواجہہ میں منہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو نتنے جو ہے یہ اگر آپ ایسا ملتے ہیں اونچا گردن کر کے, تو نتنوں کا بھی کچھ حصہ اس سے بھی مواجہہ. تو فی بعض الاوقات دونوں سے مواجہہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن چونکہ فی کل الاحیان مواجہہ نہیں ہوتا, کبھی انسان کا منہ بند ہوتا ہے, دوسرے سے فیس ٹو فیس ملتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایسا برابر بیٹھا ہوتا ہے تو فیس ٹو فیس, تو نہ نتنے اور نہ منہ, اس سے مواجہہ واقع نہیں ہوا. اس لیے ان کا یہ مطلب نہیں صاحب ہدایہ کا کہ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ رَأْسًا وَبِالْكُلِّيَّةِ, یہ نہیں کہنا چاہتے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ فی کل الاحیان. سمجھ میں آ گئی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے فی کل الاحیان کے بس جب بھی مواجہہ ہو تو ان دونوں سے ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ فی بعض الاحیان ہوتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جب بعض اوقات ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا ہے, تو پھر تو مواجہہ فی الجملہ واقع ہو گیا. مواجہہ فی الجملہ واقع ہو گیا. تو جب فی الجملہ مواجہہ واقع ہو گیا ان کے ساتھ, تو وجہ کی جز بن گئے, وجہ کے جز بن گئے. تو جب وجہ کے جز بن گئے تو اب غسل میں آیت وارد, آیت کے تحت داخل, اور وضو میں حدیث وارد, حدیث کے اندر داخل. لہذا یہاں سنت وہاں فرض. سوال کا جواب آ گیا, سمجھ گئے ہو؟ اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب تصریح کرتے ہیں اس بات کے اوپر جو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جو حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ عشر من الفطرتی, ہاں وہ حدیث کس معاملے میں وارد ہے؟ کہتے والمراد بما روا
حالت الحدث، دیکھا کہ عشر من الفطرت جو فرمایا، ہاں حضرت امام شافعی نے جو روایت فرمائی ہے حدیث کی، اس سے مراد کیا ہے؟ حالت حدث، بے وضوگی کی حالت، بے وضوگی کی، یعنی جب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کے اندر عشر وہ مزمزہ اور استنشاق جو ہے وہ مراد ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حدیث میں جو مزمزہ اور استنشاق کا لفظ ہے وہ وارد ہے کس میں؟ وضو میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے بھئی؟ یہ تم تخصیص کرتے ہو وضو کے ساتھ، ہاں تو کہتے ہیں بدلیل قولہ علیہ السلام، کہ یہاں پر حضور کی ایک اور حدیث موجود ہے نا بھائی، حضور کی ایک اور حدیث موجود ہے جس سے پتہ لگتا ہے حضور نے فرمایا کہ انہما فرضان فی الجنابت سنتان فی الوضوء۔ سمجھئے کہ جنابت کیا مطلب؟ یعنی جنابت کے لیے جو غسل کیا جائے، جنابت نہیں، ہاں غسل جنابت میں، سمجھ میں آئی؟ تو غسل جنابت میں یہ دونوں کیا ہیں؟ فرض، اور سنتان فی الوضوء۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ وضو میں سنت ہے، پتہ لگا کہ وہ حدیث جس میں مزمزہ اور استنشاق کو سنن میں شمار کیا، وہ حدیث بھی وضو کے معاملے میں ہے، کیونکہ غسل میں تو وضو نے فرض ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی، گویا کہ اس حدیث نے اس دوسری حدیث کی تفسیر کر دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس کی تفسیر کر دی اس نے، وضاحت کر دی اس نے کہ وضو کے اندر یہ سنن ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، اور غسل جنابت میں یہ کیا ہے؟ فرائض میں سے ہے۔ یہ گویا کہ فرائض غسل جو یہ تین ہیں ان کا بیان گویا کہ صاحب ہدایہ نے فرما دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مضمضہ اور استنشاق یہ فرائض غسل میں سے شمار کیے گئے، اور تیسرا جو ہے تمام بدن کا غسل، تمام بدن کا غسل۔ غسل کا لفظ ہے، دلک اس میں داخل نہیں ہے، ملنا، ہاں سمجھ میں آئیے؟ آگے اس کا بیان آئے گا۔ فرائض میں نفس مضمضہ، فرائض میں نفس استنشاق، یعنی منہ میں پانی ڈالنا کہ منہ جو ہے وہ اندر گیلا ہو جائے، ناک میں پانی چڑھانا کہ ناک کا یہاں یہ جو سخت حصہ ہے، یہاں تک یہ جو نرم حصہ ہے یہ سارا گیلا ہو جائے۔ استنشاق کہتے ہیں یہ پانی اوپر چڑھانے کو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اوپر چڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دماغ تک لے جائے یا اس کے سخت حصے تک لے جائے، بلکہ جو حصہ یہ نرم حصہ ہے یہاں تک پانی آ جائے بس۔ نفس استنشاق اور نفس مضمضہ یہ فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح غسل بدن کہ جمیع بدن کو پانی لگ جائے۔ غسل اور مسح میں یہ ہے کہ غسل کہتے ہیں اس صورت کو جب پانی کا تقاطر بھی ہو جائے اس عضو سے، جس عضو کا آپ غسل کر رہے ہیں اس سے پانی کے قطرے بھی گر جائیں۔ لیکن مسح میں تقاطر ضروری نہیں ہے،
مسا کہتے ہیں اصابت الماء کو، یعنی پانی پہنچانے کو۔ اس کے لیے تقاطر ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے قطرے بھی گر جائیں، تو یہاں غسل ہے، مطلب ہے کہ تقاطر ہونا چاہیے، سارے بدن کو پانی اس طریقے سے پہنچے کہ قطرے چاہے تھوڑے ہی ہوں لیکن کچھ قطرے گر بھی جائیں۔ اب دیکھیں ہر جگہ تو پانی اتنا وافر نہیں ہے جتنے آپ کے ملک میں یا ہمارے دوسرے ایشیائی ممالک میں پانی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وافر دیا ہے ہمیں، سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ افریقی ممالک میں آپ جائیں، وہ بیچارے ایک بوتل سے پتہ نہیں 3-4 بندے وضو کرتے ہیں، سمجھ آئیے۔ تو صرف تقاطر مکہ مکرمہ میں نے دیکھا ایسے ہی ہو رہا تھا، بیچارے جو وہ افریقی لوگ آئے تھے، تو تقاطر جو ہے وہ ضروری ہے، زیادہ تقاطر شرط نہیں ہے اس کے لیے، سمجھ۔ اس لیے یہ 3 چیزیں جو ہے یہ نفسی مزمزہ مراد ہے، نفس استنشاق مراد ہے اور نفس غسل مراد ہے، یہ فرائض میں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔